شیر عاشق ولایت سبحان اللہ سبحان اللہ میں دو چار باری منتاں اور کرنیاں پھر میں اٹھ کے ٹر جانا سبحان اللہ سبحان اللہ میں تو آپ میلاد سنا رہا ہوں سبحان اللہ میں تو انہوں ولادت سنا رہا ہوں ایک علیحدہ گل ہے وہ بٹھا کے سنا رہا سبحان اللہ سبحان اللہ میں میلاد سنا رہا ہوں بٹھا ٹرا کے سنا نہیں بیٹھے بازارے جوڑ کر کی سنانی ہے مسجد میں ماحول میں سنا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے میں اے ہو جہاں بنایا ہی نہیں حضرت رے گزرا دے تسی ادھر نہیں گئے ہو بلکہ تمہیں آج ہی آتی ہے پنجابی یا نہیں آتی سمجھ کے آ جائے گی نا اللہ فرماتا ہے میں اے ہو جہاں بنایا ہی نہیں اور کوئی پوچھ سکتا ہے کہ رب کتنے کیا بھی میں وہ جلدی بنایا قرآن میرے سامنے پہ توجہ رکھنا طالب علم اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا سبحان اللہ سبحان اللہ تسی چپ کرو میں بولتا ہوں سبحان اللہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ فرماتے ہیں میں احسان کیتا میں کیا کیتا سارے بولو کہ میں سنا میں کیا کیتا میں ہاتھ چھوڑ کے عرض کرنے لگا ہوں ہاتھ چھوڑ کے میرا ایک اپنا تخیل ہے میرا اپنا اسلوب اور ذوق ہے بات وہی جو حضرات بیان کیا کرتے ہیں معنی وہی جو بیان کیا کرتے ہیں لیکن میرا ایک اپنا اسلوب ہے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگا ہوں میں یہی کہوں گا کہ شاید سبقت لسانی کی وجہ سے ایسے ہو جاتا ہے کہہ دیا جب اس آیت کو بیان کیا جاتا ہے نا تو کہہ دیا جاتا ہے اللہ نے پانی دیا احسان نہیں جتایا رزق دیا احسان نہیں جتایا زندگی دی احسان نہیں جتایا اولاد دی احسان نہیں جتایا شہرت دی احسان نہیں جتایا رزق دیا احسان نہیں جتایا نبی کو بھیجا معدوم دیا تو احسان جتایا میں اس معنی کو ادھورا معنی سمجھتا ہوں نامکمل معنی سمجھتا ہوں میرا ذوق یہ ہے اللہ نے پانی دیا احسان جتایا صحت دی احسان جتایا زندگی دی احسان جتایا اولاد دی احسان جتایا میں نہ سمجھوں تو علیحدہ بات ہے نا اس کے احسان جتانے کے انداز جدا ہیں کہیں اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سبحان اللہ سبحان اللہ میری کس نعمت کو جتلاؤ گے اس کا انداز ہے نا اس کا انداز ہے احسان کے جتلانے کا سہران مجھے سمجھے انداز ہے اس کے احسان جتلانے کا کہیں اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا میری نعمتیں نہیں گن سکتے میری اب توجہ نعمتیں بھی نہیں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ میری ایک نعمت نہیں گن سکتے سبحان اللہ چنگا نہیں چلا کہ شام میں میری ایک نعمت بھی قرآن رب کا علماء کرام میرے دائیں بائیں تشریف فرمائیں اللہ فرماتے ہیں میری ایک نعمت بھی اللہ پانی نعمت میں نے گن لی اللہ فرمانا نہیں ہے گن سکتا اللہ آنکھ نعمت میں نے گن لی زبان نعمت میں نے گن لی دل نعمت میں نے گن لیا دماغ نعمت خون نعمت آکسیجن نعمت اللہ گن لی اللہ فرماتا ہے نہیں گن سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے کو نام انتظام کراؤ اللہ پانی نعمت اللہ فرماتا ہے نہیں گن سکتا اللہ گن لی نعمت اللہ ایک نعمت نہیں گن سکتا اللہ گن لی آنکھ نعمت اللہ فرماتا ہے نہیں گن سکتے اور میں معنی کرنے چلا ہوں بخیل مت بنیے گا بخیل مت بنیے گا میری محنت ضائع مت کرنا بخیل نہ بننا اور علماء آپ کو بتائیں گے بخیل کو جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی اور جنت کی خوشبو کئی میل دور سے آتی ہے اس کا مطلب ہے بخیل جنت سے بہت دور ہوگا توجہ
اللہ آنکھ نعمت، پانی نعمت، گلی، اور اللہ کا دعویٰ کیا ہے؟ کیا دعویٰ؟ نہیں ہے۔ اب مانا کرنے لگا ہوں، اللہ آنکھ نعمت، اللہ فرماتے ہیں نام لے کے نہیں گن کے بتا آج تک کتنا دیکھا۔ آج تک کتنی دفعہ بیت اللہ دیکھا، کتنی دفعہ والدین کا چہرہ دیکھا، کتنی دفعہ میری کتاب کو دیکھا، کتنی دفعہ میرے دنیا میں بکھرے ہوئے نظاروں کو دیکھا۔ پانی ایک نعمت، اللہ فرماتے ہیں نہیں گن سکتا، گن کے بتا، نام لے کے نہیں گن کے بتا، کتنا پیا، کتنا نہایا، کتنا وضو کیا، کتنا فصلوں کو لگایا۔ اللہ زبان نعمت، اللہ فرماتے ہیں نہیں گن سکتا، نام لے کے نہیں گن کے بتا، کتنا بولا، کتنا چکھا۔ تو جلدی ہونی ہے کہ لیکن مانا ایک اور سے چاہ رہے جلدی تو نہیں چوکی۔ جتنا بھی کوئی توجہ میری جان رہے ہیں، یہ آج کل کیونکہ یہ ڈیجیٹل کیمرے ہیں اور پینٹر مختلف کئی محلول کئی کیمیکل کو ملا کے نئے نئے کلر بناتے ہیں، وہ جتنے کلر بنائیں نا وہ بعد میں بنائیں گے، وہ تمام کلر پہلے سے آپ کی آنکھ کے اس ٹھیلے میں رب نے رکھ دی۔ وہ یہ ٹھیلا میں دیکھتا ہے، وہ ٹیلی ہوتا ہے تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے یہ فلاں کلر ہے، اور رب نے پہلے سے رکھ دیا۔ جتنے کوئی باورچی کوئی کوک نئے نئے کھانے آپ کو تیار کر کے دے اور کہے نئے ذائقے لایا، وہ سارے ذائقے بعد میں بنائے گا، رب نے وہ تمام ذائقے پہلے سے زبان کے اس لوتھڑے پر رکھ دیے۔ اللہ فرماتے ہیں میری ایک نعمت بھی، یہ جو اللہ نے محبوب کی آمد پر فرمایا نا لقد من اللہ، اب توجہ رکھنا، من اللہ کہتے ہیں ایسا احسان جس کا بدل نہ ہو، جس کا اب یہ حضرات کو سمجھ چکے، میرے جو اساتذہ تشریف فرما ہے علماء کرام اساتذہ بھی ہوتے ہیں وہ تو سمجھ گئے، عوام کو سمجھانے کے لیے ایک جملہ بولنے لگا ہوں۔ بدل کا کیا معنی ہے؟ یہ جو پڑھے لکھے لوگ جب کسی کے ہاں تعزیت کے لیے جائیں نا، کسی کا نقصان ہو جائے تعزیت کے لیے جائیں تو اسے جا کے کہتے ہیں بھیا پریشان نہ ہو، اللہ تجھے نعم البدل عطا کرے۔ کیا مطلب؟ جو کاروبار میں نقصان ہو گیا یہ ایسا نقصان ہے جس کا بدل ہے، بیٹا چھوٹا فوت ہو گیا اللہ بدل عطا فرمائے، یہ ایسا نقصان ہے جس کا بدل ہے، بدل ہو سکتا ہے، اللہ اور دے گا، مکان اور دے گا، کاروبار اور دے گا، پیسہ اور دے گا، اولاد اور دے گا۔ لقد من اللہ، ایسا احسان جس کا بدل نہ ہو۔ اب میں ہاتھ جوڑ کے، میرا اپنا ذوق ہے، میں اس ذوق میں مانا کرنے لگا ہوں، ہم نے رب سے مانگی دولت اللہ نے اٹھائی دے دی، ہم نے رب سے مانگی شہرت اللہ نے اٹھائی دے دی، رب سے مانگی صحت اٹھائی دے دی، اولاد اٹھائی دے دی، جاؤ جلال اٹھایا دے دیا۔ یہ سارا کچھ دینے کے بعد اللہ نے اپنے خزانے میں دیکھا کوئی کمی نہیں ہوئی، خزانہ بھرا پڑا ہے، لیکن جب اپنے محبوب کو اٹھایا دے دیا، اب جو خزانے میں دیکھا خزانے میں سب کچھ تھا، محمد نہیں تھا، اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اوے مومنو ہوش کرو، میں نے تمہیں کیا دے دیا؟ میں نے تمہیں وہ دے دیا جو میرے پاس ایک ہی تھا۔ سبحان اللہ، تمہیں وہ دے دیا
دیا جو میرے پاس ایک ہی تھا، اس لیے میں نے کہا رب بول اٹھا کہ میں نے ایسا اور بنایا ہی نہیں ہے۔ وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں میں صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پردہ، وہ رحمت کا جھالا، وہ آدم کا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے ہنسی سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر والا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے آلہ، وہ تقویم اعظم میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں افضل، وہ عظمت میں افضل، شوکت میں افضل، وہ رفت میں افضل، عفت میں افضل، وہ عصمت میں افضل، چاہت میں افضل، قدرت میں افضل، یوسف سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کے سینے لگانے ہے آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے۔ کون آیا؟ وہ کسرا کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں، جمال مولا کمال تعالی، نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا، وہ مقصود کونوں مکان آ گیا ہے، ہیرا سے وہ سور فران آ گیا ہے، روایت بتانے احسان آ گیا ہے، خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا۔ مہمانوں کو سائڈ میں بٹھائیں، احترام کریں، اکرام کریں، لیکن بولے صرف سنی سبحان اللہ، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت۔ ایک بات میں نے دن میں کہیں مجھے لطف آیا، اس کا میں آپ کے حوالے کروں، اگر اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ لیکن مجھے سنیے گا، میں نے عرض کیا نا کہ پہلے آپ خطبہ کو سنتے رہتے ہیں، میں طالب علم ہوں، میری بات کو بندہ دھیان کہیں اور چلا جائے تو وہ پھر میری بات میں شامل نہیں ہو سکتا دوبارہ، وہ پھر تھوڑی دور کے بعد ہی آئے گا، وہ جب آئے گا تب تک میں اگلے اسٹیشن پہ پہنچوں گا۔ توجہ، جمال آقا کا حسن، میرے آقا کا جمال، میرے آقا کا حسن کیسا، جمال کیسا۔ حضرت انس فرماتے ہیں، لوگوں میں نے ریشم بھی دبایا ہے اور محمد کے ہاتھوں کو بھی دبایا ہے، میں نے ریشم کو بھی اتنا نرم نہیں پایا جتنا محمد کے ہاتھوں کو نرم۔ جمال مولا، جمال مولا۔ صحابی رسول مسجد نبوی کے سیر میں داخل ہوا تو داخل ہو کے دیکھتے اوپر 14ویں رات کا چاند ہے اور مسجد کے در و دیوار چمک رہے ہیں، صحن میں آقا سرخ چادر اوڑھ کر آرام فرما ہے، سرخ چادر، پیارے آقا صحن میں آرام فرما ہے، مسجد کے در و دیوار چمک رہے ہیں، اوپر 14ویں رات کا چاند ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا، یہ جو روشنی ہے اس چاند کی ہے یا اس چاند؟ سبحان اللہ۔ روایت کرے گا ہے ابن مرارہ، میں ایک شب سے ڈٹھا محمد پیارا، چنو 14ویں سی تے کوئی ستارہ، میں دوہانوں ویکھاں دوبارہ دو گلا بولے دو گلا۔ روایت کرے گا ہے ابن مرارہ، میں ایک شب سے ڈٹھا محمد پیارا، چنو 14ویں سی تے کوئی ستارہ، میں دوہانوں ویکھاں دوبارہ، خدا دی قسم چن مدم دشاوے محمد دا چہرہ سونا نظر۔ آقا کا حسن، میرے آقا کا جمال، کیسا جمال، کیسا حسن۔ میں جو ایک بات عرض کی تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو سنا دوں۔ بعض بندے دور سے بڑے سونے لگتے ہیں، پریشانی ہو
سننا ہے، صرف سننا ہے۔ بعض بندے دور سے بڑے حسین لگتے ہیں، بڑے پیارے لگتے ہیں، بڑے سونے لگتے ہیں، اور یہ سوشل میڈیا پہ جو جوان ہوتے ہیں وہ اچھی طریقے سے سمجھیں گے میری سوال۔ ہاں وہ جو خوبصورت سی ڈی پی لگا کے پھر اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ بعض بندے دور سے بڑے سونے لگتے ہیں، بندہ میرے جاوے تھے کہ اندر میں ماتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو جو ہے اب بندہ کہتا ہے یار غلطی نہ کہ میں کچھ بول سکتا، بعض بندے دور سے سونے لگتے ہیں، نیڑے جاؤ تو نہیں اینڈ واقعہ نہیں ہوتا۔ اسے یوں کنورٹ کرتا ہوں، اللہ کرے کسی کے ضمیر کے دروازے پہ دستک بھی ہو جائے مذاق مذاق میں۔ بعض بندے دور سے چنگے لگتے ہیں، بندہ کہتا ہے یار گلاں بھی بڑی سوہنیاں کرتا ہے، لیا بھی بڑا ودیا ہے، کیوں نہ رل کے کاروبار کر لیے؟ تو پھر بندہ کہتا ہے ہاتھ لا کے کہا گل لگی نہیں، میرے گھر ٹکانے گل کچھ سمجھ آتی ہے، دل میں لگی ہے۔ بعض بندے دور سے سونے لگتے ہیں، بول پانا میری گل کا سنیو، نزدیک جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا۔ بعض بندے دور سے پیارے لگتے ہیں، نزدیک جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا۔ میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی سونے۔ منو لو تو نہیں آیا، تب بھی سونے۔ اور یہ جملہ یوں ہی نہیں کہہ دیا، دور سے دیکھا نا جنہوں نے، انہوں نے بھی مجھے بتایا۔ سوچنا 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 کیا کہہ رہا ہوں، جنہوں نے دور سے دیکھا نا انہوں نے بھی مجھے بتایا، اور جنہوں نے ممبر کے سامنے بیٹھ کے دیکھا انہوں نے بھی مجھے بتایا۔ جنہوں نے دور سے دیکھا وہ 14 صدیاں بعد بول اٹھے، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو۔ جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے مجھے بتایا، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ جنہوں نے نیڑے ہو کے دیکھا، سامنے بیٹھ کے دیکھا، انہوں نے مجھے بتایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ۔ وہ بولو ذرا میرے نام وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، حضرت حسان کہندے نے یا رسول اللہ میرا تخیل ہے، میرا تصور ہے، میرا تخیل ہے، منو اینے لگدا ہے جی میں اللہ نے ساری کائنات اپنی مرضی نال بنائی ہے، تانوں تہاڈی مرضی نال بنائی۔ أحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت۔ کیا کہنے ان کے، کیا کہنے ان کے حضرت، کیا کہنے ان کے جنہوں نے سامنے بیٹھ کے دیکھا، کیا کہنے ان کے، میں قربان جاؤں ان پر جنہوں نے سامنے بیٹھ کے دیکھا، کبھی مکہ میں دیکھا، کبھی مدینہ میں دیکھا، کبھی احد میں دیکھا، کبھی بدر میں دیکھا، کبھی حنین میں دیکھا، کبھی تبوک میں دیکھا، کبھی گلی میں دیکھا، کبھی مسجد میں دیکھا، کبھی ممبر پہ دیکھا، کبھی بازار میں دیکھا۔ وہ دیکھنے والے دیکھتے رہے، بتاتے رہے، لیکن میں قربان جاؤں اپنی اماں پر، میں قربان جاؤں سیدہ پر، طیبہ پر، طاہرہ پر، عائشہ پر، جنہوں نے وضحا کا مکھڑا اپنی گودی میں رکھا، دیکھا، پھر مجھے بتایا لما شمسن ولی آفاق شمسی، کائنات آلے ہو اے سورج کیڑا سونا ہے، جیڑا میرا محمد سونا ہے۔ میں دو باری اور منتہ کر رہی ہیں، میں اسی گل سے
آپ کی خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ شاید آئندہ پھر قاضی صاحب یہاں تشریف نہ لیں. آپ بیداری کا ثبوت ہیں. وہ اتنے دور سے تشریف لائے ہیں اور اس انداز میں وہ جو ہے اپنے جذبات کا اظہار فرما رہے ہیں اور آپ خاموشی دکھا رہے ہیں. آپ ان کی ہر طرح سے حوصلہ افزائی فرمائیں اور ان کی خدمت کریں. مکمل آپ جو ہیں آگے بڑھ کے نکلیں. آپ بیٹھے نہ رہیں اس طرح اور اپنی بیداری کا ثبوت دیں تاکہ آئندہ بھی قاضی صاحب یہاں خوشی سے تشریف لائیں ہمارے پاس. حضرت کی آپ کو پریشان تو نہیں ہوئے؟ کوئی گل کیا کہنے میرے آقا کے حسن. حضرات کو ایک اور بطور سبق کے خدمت کرنے لگے اور مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ ان کے کام آئے گا یہ جمعہ. میں بھی چہرے پڑھ لیتا ہوں کل کے کام آئیں گے. میرے آقا کا حسن، میرے آقا کا چہرہ. ابو بکر دیکھے، عمر دیکھے، عثمان دیکھے، طلحہ دیکھے، سعد دیکھے، سعید دیکھے، عبد الرحمن دیکھے، ابو بکر. صحابہ نے دیکھا یوں کر کے، یوں سامنے بیٹھ کے. دو ہیں جنہوں نے یوں کر کے. سب نے دیکھا یوں کر کے. دو ہیں جنہوں نے یوں کر کے دیکھا. اس طرح یوں سجا کر یا غار میں صدیق نے دیکھا یا گھر میں صدیقہ نے دیکھا. جملے کی گرہ لگانا چاہتا ہوں حضرات علماء کرام کی توجہ، خطباء کی خصوصاً توجہ. ابو بکر دیکھے، عمر دیکھے، عثمان دیکھے، علی دیکھے. توجہ میرے یہ تو دیکھی صحابہ دیکھی، اہل بیت دیکھی. حفصہ، خدیجہ، میمونہ، ماریہ، صفیہ، سودا، جویریہ، حبیبہ، انہوں نے نظارے کیے. فاطمہ، رقیہ، زینب، ام کلثوم انہوں نے دیکھا. اسماء، حسین نے دیکھا. توجہ یہ تو دیکھتے ہی رہے. گھر میں دیکھا، بازار میں دیکھا، گلی میں دیکھا. میرے آقا کا چہرہ تو وہ چہرہ ہے جس چہرے کو بنانے والا خود دیکھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ کو سمجھا اب کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کون سی چیز ہے جو اللہ نہیں دیکھ رہا؟ سدرۃ المنتہا میں کوئی چیز ہے، کلام ہے، ہوا میں ہے، فضا میں ہے، تحت الثری میں ہے، جہاں ہے، کہکشاؤں میں ہے. کوئی ہے جو رب کی نظروں سے اوجھل ہو؟ پھر اس جملے کا کیا معنی کہ رب دیکھے؟ توجہ قرآن مجید کا طالب علم ہو میری جانب توجہ رکھنا. اللہ فرماتے ہیں محبوب قد نرا تقلب وجهك قد نرا تقلب قد نرا تقلب وجهك في السماء قد نرا ارا یرا نرا. محبوب قد نرا تقلب وجهك في السماء. محبوب جب تو اوپر دیکھ رہا تھا میں اللہ تیرا چہرہ دیکھ رہا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سنتے وہ حسن ہے. اب توجہ رکھنا صاحبان. ولادت ہوئی حضور کی، پیدا کسی سے کھڑا رہا تو بات بہت لمبی چلی جائے گی، بہت دور چلی جائے گی. لیکن میں کوئی پیغام بھی تو بچوں میں دینا چاہتا ہوں، مجھے اس جانب آنے دیجیے. محرم ہے اس کا ایک پیغام ہے، ذی الحجہ کا مہینہ اس کا ایک پیغام ہے. توجہ رمضان کا مہینہ وہ ایک پیغام لے کے آتا ہے کہ کیوں آیا، کس وجہ سے آیا، کیا آپ کو بتانے آیا. ذی الحجہ کا مہینہ اپنے اندر ایک پیغام لاتا ہے، محرم کا مہینہ اپنے اندر ایک پیغام لاتا ہے. قاضی کروڑ لال احسن میں سنیوں کو بتا کے جا رہا ہے ربیع الاول بھی پیغام لاتا ہے. جملہ میرا اس دھیان سے سننا، جو جس طبقے سے تشریف لایا ہے اس دھیان سے سننا کہ میں اپنے نام اعمال کے لیے بھی اور آپ کے نام اعمال کے لیے بھی جملہ بول رہا ہوں. دل کے کانوں سے میرا یہ جملہ سننا، آپ کے دل پہ انشاءاللہ یوں پیوست ہو جائے گا، مور لگ جائے گی آپ کے دل پر اس جملے کی. یہ جملہ دل سے سنیں،
میں رب کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں، آپ کے دل سے یہ جملہ باقی زندگی نہ نکلے، آپ کی قبر روشن ہو جائے گی۔ جو جملہ میں بولنے لگا ہوں، محرم کا مہینہ پیغام لا رہا ہے، رمضان کا مہینہ ایک پیغام دیتا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ پیغام دیتا ہے، ربیع الاول پیغام لے کے آتا ہے کہ تم لاوارث نہیں ہو۔ سبحان اللہ سبحان تم بولو پھر میں کھولنا چاہوں کہ تم جو بچہ لاوارث ہو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تو رات کدھر تھا۔ میرے لفظوں کو سننا دھیان سے، جو بچہ لاوارث ہو اور رات 12 بجے آئے، 2 بجے آئے، 3 بجے آئے، جب جی چاہے آئے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا بیٹا کدھر تھا، کس کے ساتھ تھا، کیوں تھا۔ سفید ریش بزرگ تشریف فرما ہے، جتنے اچھے طریقے سے وہ میرا یہ جملہ سمجھے گی شاید ہی کوئی اور سمجھے گی۔ جس کا وارث موجود ہو وہ پوچھتا ہے بیٹا کدھر تھا۔ کدھر تھا، کس کے ساتھ تھا، کیوں تھا۔ توجہ، لاوارث بچہ، لاوارث لڑکا 2 بجے کیا 2 دن نہ آئے، وہ نہیں پوچھتا اسے۔ اور جوانوں میری ایک بات یاد رکھنا، جو جوان بیٹھے ہیں، جو بیٹے بیٹھے ہیں، آپ سمجھتے ہوں گے نا کہ ابا دوائیاں کھا کر، سردی ہے، دھند کا موسم ہے، رضائی اوپر اوڑھ کر سو گیا ہے، میں جتنے بجے مرضی جاؤں نہیں سوتا۔ نہیں سوتا، رضائی اوپر اوڑھ بھی لے، سب براتی نگاہیں پھر بھی دروازے کی جانب رہتی ہیں۔ ابھی آتا ہے نا تو پوچھتا ہوں، وہ کنی کترائے گا نہیں مجھے بتائے گا، میں پھر بھی پوچھوں گا۔ ٹھیک ہے نا؟ بڑے تو بولے نا، جو باپ بیٹھے وہ تو بولے جی بیٹا کنی کترائے گا، بہانہ بنائے گا، یہ پھر بھی پوچھے گا بیٹا بتا تو صحیح کدھر تھا، کیوں؟ اس کے سینے میں محبت ہے، یہ اس کا وارث ہے۔ ہاتھ جوڑ کے جملہ عرض کر رہا ہوں، کب سے وارث ہے، کب تک کا وارث ہے؟ چند سال پہلے وارث بنا، چند سال بعد تک کا وارث ہے، حضور قیامت تک کے وارث ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بولیے 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 توجہ، میں کچھ جملہ تھانوں دے کے جاواں گا انشاءاللہ جو دھیان نال سن کے۔ یہ چند سال پہلے وارث بنا اور اگلے چند سال معذرت کے ساتھ کوئی ناراض نہ ہو جائے وہاں تک کا وارث ہے۔ حضور کیسے وارث ہیں؟ یہ باپ پوچھے بنا نہیں رہتا کہ بیٹا کدھر تھا، کس کے ساتھ تھا، کیوں تھا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سینے میں محبت ہے، تڑپ ہے، یہ اس سے پوچھنا چاہتا ہے۔ میں ایک اور جملہ بولتا ہوں، شاید آپ کے دل پہ، نوجوانوں آپ کے دل پہ لگ جائے، میری قبر روشن ہو جائے گی اگر یہ جملہ میں آپ تک پہنچا سکوں گا، میرا فائدہ ہو جائے گا اگر یہ جملہ میں کافی آپ تک پہنچا سکے۔ نہ معلوم زندگی میں پھر ملاقات ہے یا نہیں۔ باپ کہہ دیتا ہے بیٹے کو، بیٹا کچھ خیال کر، میرے پاس بیٹھا کر، میرے ساتھ باتیں کیا کر، میں خیرخواہ ہوں تیرا، یہ جو اب بھی میں دن رات محنت کر رہا ہوں تیرے لیے تو کر رہا ہوں، میری تو پینشن مجھے کافی ہے،
میری تو جمع پونجی جو ہے میری زندگی کے لیے کافی ہے، میرا جو تھوڑی سی کھیتی باڑی ہے میرے لیے کافی ہے، یہ جو اب بھی میں نہ دن دیکھتا ہوں، نہ رات دیکھتا ہوں، نہ صحت دیکھتا ہوں، نہ بیماری دیکھتا ہوں، تیرے لیے تو کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ جو قاضی آپ کو جملہ مفت میں سنانے لگا ہے نا، یہ جب رب نے مجھے عطا کیا تھا میں اس ساری رات روتا رہا تھا۔ یہ آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گا، کتابوں میں بھی نہیں ملے گا، یہ میرے رب کی عطا ہے نا جو آپ کو سنانے لگا۔ یہ جب رب نے مجھے عطا کیا تھا میں روتا رہا تھا۔ توجہ، باپ کہتا ہے بیٹا میں جو اب بھی محنت کر رہا ہوں، نہ دن دیکھتا ہوں، نہ رات دیکھتا ہوں، نہ صحت دیکھتا ہوں، نہ بیماری دیکھتا ہوں، تیرے لیے تو میرے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں، میری بات سننے کو تیار نہیں، میری بات ماننے کو تیار نہیں، مجھ سے بڑا تیرا خیر خواہ اللہ کے کوئی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں امتیوں میں تو معصوم ہوں، میں ساری رات مصلی پہ کیوں کھڑا ہوں؟ میں تو محبوب ہوں اس کا، میں تو معصوم ہوں، میں تو نبیوں کا امام ہوں، میرے پاؤں پہ ورم کیوں آ گیا ہے؟ صرف اسی لیے نا یا رب امتی، میری بات ماننے کو تیار نہیں، میری سنتوں سے تیری توہین ہوتی ہے، میری جیسی خوشی منانے سے تیری ناک نہیں رہتی، میں تو معصوم ہوں، میں ساری رات مصلی پہ کیوں کھڑا ہوں؟ دوستو توجہ ہے، توجہ ہے۔ باپ کے سینے میں محبت ہوتی ہے، باپ کے سینے میں تڑپ ہوتی ہے، باپ کے سینے میں تڑپ ہوتی ہے، لیکن سنو ذمہ داری سے بول رہا ہوں، قرآن میرے سامنے ہے، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بول رہا ہوں، ساری کائنات کے باپ اکٹھے کر لو، ان کی شفقت، ان کی محبت اکٹھی کر لو، رسول اللہ کے دل میں جو اپنے ایک امتی کے لیے محبت ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نہیں ہو سکتا اس کا مقابلہ۔